وسلم کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آج والی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. ان کو یہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں, جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, محض ہم مذاق کرنے والے ہیں. جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں ایمان والوں, ان ایمان والوں سے ہم مذاق کرتے ہیں جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں میں. اس پہ کئی روایات آئی ہیں. ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور صحابہ بھی تھے. تو یہ آ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی منافق ایک اور منافق جو تھا یا ان کا کوئی اور ٹولہ پورا بیٹھا ہوا تھا, منافق کہنے لگا دیکھو یہ آ رہا ہے, دیکھو میں ان کو کیسے دور کرتا ہوں, میں ان کو کیسے دور کرتا ہوں. تو صحابہ کرام آئے, عبداللہ بن ابی بڑھ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف, کہنے لگا اے بنی تمیم کے سردار, آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والے, آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی, آپ بہت اچھے انسان ہیں. پھر حضرت عمر کی طرف گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا اے عمر فاروق, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہاتھ کے ساتھ دینے والے, دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت اور ساتھ یہ بھی غازی بن کعب کے سردار پھر حضرت علی کی طرف بڑھے, اس کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بنی ہاشم کے سردار. یہ منافق کے الفاظ تھے. اتنی تعریف کری, صحابہ کرام چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ادھر سے دوبارہ انہوں نے دیکھو کیسے بھگایا. اللہ پاک نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بتایا یا رسول اللہ, انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ بات تو علیحدہ اپنی جگہ ہے, لیکن مجھے ایک حدیث سے ایک اور چیز بھی سمجھ آئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں دور کرتا ہوں تم سے. دور کرنے کا طریقہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں نہیں دی, حضرت عمر فاروق کو گالیاں نہیں دی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہیں دی, تعریف کری ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ خصوصیت ہے, جب وہ تعریف کی جائے ان کی تو وہ تعریف کوشش کرتے ہیں کہ ہم تعریف سے بچیں. ہاں اس لیے تو فرمایا گیا ہے نا, جو بندہ اپنی تعریف سن جب خوش ہو جائے اندر ہی اندر وہ بے ایمان ہے. بندے کو جب کوئی دوسرا بندہ بھی کسی کی تعریف کرے تو دل میں اللہ ہونا پڑے, یا اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں, تو نے کس بندے پر میری تعریف جاری کر دی. آج یہ نہیں ہو رہا, آج یہ بالکل ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پیر پہلے 2-4 بندے بھیجتے ہیں کہ ہمارے یہاں ذرا نعرے ٹیگ کر کے لگانا, 2-4 بندے اور بیٹھے ہوتے ہیں نعرے لگانے والے, اور کوئی کھڑا ہو رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے.
اس لیے تو میری نظر میں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ویسے میں دیندار پیروں کے خلاف نہیں بات کر رہا تھا، یہ باتیں جتنی ہوتی ہے جو شرعی دیندار پیر ہیں، رسول اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، ہم ان پیروں کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن ایک چیز میں نے ضرور دیکھی ہے، ایک ہی شخصیت تھی کہ جب بھی اس کے سامنے اس کا نام لیا گیا، تعریف کے طور پر نعرہ لگایا گیا، تو انہوں نے فوراً روک دیا۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ فرماتے تھے نہیں، یہ بات نہ کریں، بات اس کی کریں جس کے ہم غلام ہیں، سرکار کی بات کریں۔ تو منافقین کو بھی پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتے، اس لیے اس نے تعریف کر دی، اور پھر وہ خوش تو نہیں ہوئے، لیکن ساتھ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو کہتے ہیں یہ ایسے ہیں لیکن ہماری تو یہ اچھائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لائے۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وہ جب چلے جاتے ہیں صحابہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، صحابہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جب ملتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ اب اللہ پاک نے صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبوں کو اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا شیطان ہیں، جن کے سینوں کے اندر نبی کا ادب نہیں ہے، جن کے سینوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے۔ منہ سے بندہ کوئی کہہ دے کسی کو تعریف کر کے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، کہ بہت چیز بھی بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جو اہل قبلہ ہیں، جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ روایتیں ہیں، علماء نے لکھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں اللہ کے بندو، بھئی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو پھر منافقین کی مذمت میں اتنی کہ وہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ قبلہ کی طرف منہ تو انہوں نے بھی کیا ہے، بیت اللہ کی طرف تو وہ بھی منہ کر کے کھڑے ہیں، میرے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اہل قبلہ سے مراد پھر کون سے اہل قبلہ ہیں؟ اہل قبلہ بھی وہ ہیں جو حقیقتاً اللہ اس کے رسول پر ایمان اور صحابہ پر رکھتے ہوں، عقیدہ ان کا صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، ان کو کافر نہ کہو، ورنہ جو عقیدہ جس کا غلط ہے وہ اگرچہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ اللہ فرماتا ہے منافق ہے۔ اصل چیز جو ہے اہل قبلہ سے مراد وہی لوگ ہیں، اہل قبلہ ہوتے ہی وہ ہیں جن کے سینے میں محبت رسول ہو، کیونکہ قبلہ تو بعد نہیں مانا جائے گا، پہلے تو قبلے والے کو مانے، جس نے بتایا کہ قبلہ اس طرح وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے۔ وہ کہ بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے وہی بیت اللہ ہے، وہ کہے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں، ادھر سے نبی نے کیا، میں ادھر سے کرتا ہوں، میں کر تو اللہ کا گھر کا طواف رہا ہوں، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ راستہ رسول اللہ کا پکڑے گا تو اہل قبلہ مسلمان ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو چھوڑ رہا ہے تو کس طرح بہار اہل قبلہ مسلمان ہے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا وہی اہل قبلہ ہے، چھوڑ دو۔ بھئی صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے کون ہیں؟ منافقین ہیں، وہ بھی اہل قبلہ ہے تو چھوڑ دو۔ کیوں اللہ پاک نے ان کو منافق کا، بے ایمان کا؟ ایسے ہی اگر آج بھی صحابہ کرام کا کوئی بندہ بے ادب ہے تو یہ بات نہیں کی جائے گی کہ وہ صحابہ کرام کا بے ادب جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ اہل قبلہ ہے۔ نہیں، اہل قبلہ ہو، صحابہ کرام کا بے ادب اگرچہ 1500-1400 سال پہلے تھا تب بھی وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، آج کے دور میں بھی اگر بھی موجود ہے تب بھی وہ کافر ہے۔ ایسے ہی اہل بیت کا دشمن، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کا دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ پاک نے پھر اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے گا ان کو ان کے مذاق کی۔ ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہے
یہ ہمارے علماء کا ترجمہ ہے. دوسرے حضرات نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے مذاق کرے گا. اللہ مذاق نہیں کرتا. یہ اس کا جہاں جہاں آیت آئے گی میں اتنا نشاندہی کرتا رہوں گا کہ ہمارے دوستوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. جہاں میں اس طرح کی باتیں بتاتا ہوں وہاں یہ مطلب نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ بھائی میں کسی کی توہین کرواؤں. اتنا موازنہ کروانا چاہتے ہیں بھائی ہمارے لوگوں کو بھی دیکھیں, ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ کتنا ہمارے علماء نے کیا کیا, اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. یہ ترجمہ ہے ہمارے علماء کا. دوسرے حضرات نے کیا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرے گا. قالوا انما نحن مستهزئون, کہا ہم تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو لہٰذا یہ مذاق سے آپس سے کر رہے ہیں, اللہ ان سے مذاق کرے گا. نعوذ باللہ, اللہ پاک مذاق نہیں کرتا. اللہ مذاق کرنے سے پاک ہے. تو سزا دے گا اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کو سزا دے گا, سزا دے گا. یستہزئ بہم ویمدہم, اور ڈھیل دیتا ہے ان کو. ویمدہم فی طغیانہم, وہ اپنی سرکشی میں یا مہون بھٹکتے پھریں گے, آتے جاتے رہیں گے. تیرے آپ کے پاس ہو میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ادھر سے نکلے ادھر ہم تیرے ساتھ ہیں, ادھر سے نکلے ہم تیرے ساتھ ہیں, ادھر سے نکلے ہم. فرمایا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلے گا. کیوں کہ ہر بندہ یہی کہہ گیا کہ میرے پاس آتا ہے ادھر بھی جاتا ہے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا فرمایا بھٹکتے پھریں گے. اب مذاق کی سزا کس طرح ہوگی؟ اس طرح آتا ہے کہ جب منافقین یہ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے, جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور مومنین سامنے آئیں گے. جب مومنین سامنے آئیں گے نا تو یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے وہ ہمارے بیٹھے. یہ بھاگتے ہوئے جائیں گے جنت میں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. بھاگتے بھاگتے خوش ہوتے جائیں گے, دروازہ بند ہو جائے گا. جنت کا دروازہ بند, جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. اور وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ تم نہیں ہو ان جیسے, تم نہیں ہو, تم تو ان سے مذاق کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ مذاق کی سزا ہے کہ تم میں جنت نہیں مل سکتی. دوسری جگہ اللہ پاک قرآن میں اس طرح فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. فرمایا جس دن مومن جو ہیں, ایمان والے, کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. جہنم میں جب وہ جائیں گے اور ہنس رہے ہوں گے, عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, تکیے لگا کر, دیکھ لگا کر دیکھ رہے ہوں گے ان کی خستہ حالی, ان کی خستہ حالی پہ ہنس رہے ہوں گے. تو کیوں ہنسنا بھی, ان کو کیا وجہ؟ ان کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے ان کی خستہ حالی جو دنیا میں تھی ان کو ذلیل کر کے رکھا. آج اللہ پاک نے ان کو عزت دیا اور یہ خستہ حال ہو گئے. ان کے دل کی ایک ٹھنڈک ہو رہی ہے, ان کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ پاک نے کہاں ہمیں کھڑا کر دیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ہم پر ہنستے تھے, آج وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے, کہتے ہیں وہ ظالم ہے جو ہم پر اور ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہنسا کرتے تھے. تو یہ اس لیے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کسی کو دیکھ کر دنیا میں اگر کوئی خستہ حال ہے نا, ہنسا نہ کرو. کہتے نہیں ہے کوئی بندہ جا رہا تھا, گر گیا تو دوسرے نے کہا, دوسرے ایک ہنسنے لگ گیا. مجھے کسی بندے نے سنائی ہے یہ بات, تو اس نے جب وہ گرا تو وہ ہنسنے لگ گیا. تو وہ بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یار بتا, وہ معذور تھا. اس نے کہا یار بتا تو مجھ پر ہنس رہا ہے یا میرے بنانے والے پر ہنس رہا ہے؟ کبھی کسی کی شخصیت کے بارے میں, کسی کی صورت کے بارے میں, کسی کی غربت کے بارے میں, کسی کی ذات کے بارے میں کبھی نہ ہنسا کرے. اگر کسی کو نعوذ باللہ دنیا میں تھوڑی بہت کوئی تکلیف یا ذلت یا رسوائی کا سامنا ہوتا ہے, نہ ہنسا کرے. اس لیے یہ دنیا کی جو نا یہ ہنسائی رسوائی بندے کے لیے کل کامیابی بھی ہو سکتی ہے, کل قیامت والے دن اس بندے کو جنت بھی مل سکتی ہے. تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم کسی غریب کے گھر جب وہ کسی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ہنس دیتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں. یا اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص پر ہم ہنس پڑتے ہیں جس کے بچے
تو بہترین کپڑے پہنتے ہیں لیکن والد کے لیے نہیں ہوتے. ہم ہنس پڑتے ہیں کہ دیکھ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں. بھائی کوئی مجبوری ہے نہیں ہے, اس کے بچے نالائق ہوں کے نہیں لیے اسے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کو رسوائی دے کر ہنسیں. اور یہی منافقین میں تھا کہ یہ اتنے کمزور, یہ غریب, یہ فلاں سے آئے تھے, تھا کچھ نہیں. قرآن پاک میں ہے کہ ایک جگہ آئے گے سورۃ منافقون میں, یہ کہتے تھے کہ ان کو کچھ نہ دو حتیٰ یبتدوا, یہ تتر بتر ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, چھوڑ جائیں گے مدینے کو. اب ظاہر ہے یہ کوئی مدینے میں مال کمانے آئے تھے, مدینے میں مال کمانے تو نہیں آئے تھے نا یہ لوگ. بھئی اگر بھئی تتر بتر ہو جائیں گے, چھوڑ جائیں گے, ان کو چھوڑ دو. یاد رکھیں مدینے میں یہ مال کمانے کے لیے نہیں آئے تھے. مال تو بتا یا چوریوں سے بھی کما لیتا ہے, ڈکیتیوں سے بھی کما لیتا ہے. ایمان والے مال کمانے کے لیے خیر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا ان کو پیسہ بند کر دو, ان کو کچھ نہ دو, تتر بتر ہو جائیں گے, ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو فرمایا نہیں اللہ کے بندو, یہ نہیں, یہ اس لیے نہیں آئے, یہ ایمان والے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اب یہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, وہ لوگوں میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا. بندہ اپنے آپ کو کس طرح بیچتا ہے بھائی؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ ایک بہت مالدار تھے, مدینے میں مکے میں آئے تھے, اللہ پاک نے بڑا مال دے دیا. تو جب مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہجرت کر کے, تو اس نے کیا کیا, وہ مدینہ کی طرف چلے تو جتنا مال تھا آپ لے کے آ رہے تھے اپنا. تو منافقین کو, کافروں کو پتہ چلا, مشرکین کو پتہ چلا. انہوں نے کہا یہ کیا, تم کدھر جا رہے ہیں؟ کہتا میں اپنے آقا کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کیا آقا کی طرف رہے, تو دور کا بندہ ہے, ادھر کا کہاں ہے؟ تو مکے میں آیا تھا, چلو مال کما لیا, اب ہمارے شہر میں آ کے مال کمایا اور لے کے جا رہا ہے تو مدینے میں. لہٰذا ایک شرط, یا ہمارے پاس رہے یا مال کو چھوڑ دے, تو چلا جا. تو صحابی کیا کہتا ہے, کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے تو تیری مرضی ہے, تو ہی رہے, مال تیرا, ہم اور بھی دیں گے, ہم اور بھی دیں گے. لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہم اور بھی دیں گے. تو یا تو اس طرح کا مال سارا دے دے, ایک کا بھی تو وارث نہیں ہے, ادھر سے جا. تو حضرت عبداللہ, حضرت صہیب کہنے لگے ٹھیک ہے جی, یہ مال تم لے لو, میں جاتا ہوں. ادھر سے یہ نکلے تھے, ادھر سے اللہ پاک نے قرآن کی آیت مدینے پاک میں نازل فرمائی. فرمایا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو آ رہا ہے اپنی جان کو بیچ کر آ رہا ہے, مال بھی اپنا, اپنے مال سے اپنی جان خریدی. حقیقت میں ایمان خریدا تھا, ایمان خرید کر وہ کدھر آ رہا ہے؟ وہ مدینہ پاک کی طرف آ رہا ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو استقبال کے لیے تیار رہو, ایک وہ غلام آ رہا ہے جس نے اپنا مال بیچ کر اپنا ایمان خرید لیا. اور ہم کہاں کھڑے ہیں جی, ایمان بیچ دیتے ہیں جان بچانے کے لیے, جان بچانے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں نا. ہم سود ہم کھاتے ہیں, حرام ہم کھاتے ہیں, غلط کام ہم کرتے ہیں, اور ہر الٹا کام ہم کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اور بھی ہماری جانی اور نفسیانی خواہشات ہوتی ہیں نا, ایمان کا مسئلہ نہیں. تو صحابہ کرام جو مدینے میں آئے تھے تو منافقین کی سوچ تھی بھئی یہ تو آ رہے ہیں, یہ تو صرف مال کمانے کے لیے, حتیٰ یبتدوا, تم کچھ نہ دو, یہ بھاگ جائیں گے, تتر بتر ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تمہاری نظر میں مدینے میں خزانے پڑے ہیں, خزانے اللہ رسول کے پاس ہیں. جب یہ ادھر آئے ہیں تو خزانے اللہ ادھر بھی دے گا. تو ادھر سے نہیں, جہاں بھی یہ جائیں گے مومنین, اللہ ادھر ان کو خزانے عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ ہے مومنین کی شان. اور تو اللہ پاک نے یہاں اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں آ کے اس طرح کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم مذاق کرتے ہیں, تو مذاق کی سزا اللہ ان کو دے گا قیامت والے, مذاق کی سزا دے گی. صحابہ کرام کے ساتھ اتنے ظلم کرتے ہیں, اللہ بھی اصلاح دی ہوگی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, ڈھیل دے گا ان کو. ڈھیل کیوں دے گا؟ ہو سکتا ہے بدل جائے. کئی ایسے لوگ تھے جو بدل بھی گئے. یہ نہیں ہے کہ منافقین بھی سارے, جتنے بھی منافقین کا ذکر ہے وہ سارے ہی گمراہ رہے, نہ نہ نہ. ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے, میں نے پچھلے جمعے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی تھی, اس نے کہا تھا کہ یہ تو وہی کان ہے جس طرح ہمارے کان ہوتے ہیں, لیکن وہ بعد میں توبہ طیب ہو گیا. تو لہذا منافقین میں بھی ایسے لوگ تھے, بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی.
توبہ کر لی، انہوں نے دیکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈھیل دوں گا ان کو۔ ڈھیل کس لیے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ڈھیل اس لیے ہے تاکہ ان کی زندگی لمبی ہو سکتا ہے ہدایت کی طرف آ جائے، تاکہ کل حجت نہ بنے، اپنے آپ کو دلیل نہ بنے، یا اللہ چلو ہم نے تو غلطی کی تھی، نیا نیا اسلام تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرا رسول واقعی سچا ہے، ہم کچھ ماحول دیکھتے ہمیں بھی پتہ چل جاتا، اللہ پاک نے ڈھیل دے گی تو دیکھ لو ماحول کو۔ اب ان میں ایک ڈھیل یہ وجہ تھی، دوسری ڈھیل یہ بھی تھی کہ کل یہ نہ کہیں کہ مال ہم نے دیا یہ امیر ہو گئے، ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے صرف ان کو نہیں کیا، جو مدینے والے غریب لوگ تھے اللہ پاک نے ان کے لیے بھی خزانے کھول دیے۔ اب یہ فرمایا بَيَمُدُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں آتے جاتے رہیں گے۔ یعمہون بھٹکنا، بھٹکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا جانا۔ کیا مطلب؟ بندہ ایک راستے میں کھڑا ہے، جب بندہ کو راستے کا معلوم نہ ہو تو بھٹک جاتا ہے، تو دوبارہ وہ کیا کرتا ہے؟ بھٹکنے کا کیا ہی راستہ ہوتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے میں اس پہلی منزل کی طرف جاؤں جہاں سے میں آیا تھا، کیوں کہ ہو سکتا ہے میں ادھر سے دوبارہ سیدھا راستہ پا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھٹکتے پھریں گے، یہ پہلی منزل کی طرف دوڑیں گے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی تفسیر کیا آیت گزر چکی ہے، وہ یہ ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ تو یہ وہ ہے کہ جب منافقین، جب مومنین کو اللہ پاک نور دے گا نا، نور لے کے مومنین جب جنت میں جائیں گے تو منافقین بھاگتے ہوئے جائیں گے، یار ہم بھی تمہارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ہمیں نور دو، ہمیں نور دو۔ اب یہ جب ادھر آئیں گے وہ اللہ کے بندے کہیں گے یار بات سنو، جدھر سے نور ملا ہے تم ادھر سے لے آؤ، اللہ پاک نے جہاں سے ہمیں نور دیا ہے تم ادھر جاؤ، قرآن پاک ہے۔ تو یہ وہاں بھاگیں گے، جب واپس جائیں گے تو وہاں تو کہا جائے گا نور ہم نے تو بانٹ دیا، تم کدھر تھے؟ وہ کیا ہے؟ مقصود کی طرف دوبارہ لوٹیں گے، ہم واپس لوٹیں گے، ادھر جائیں، وہ بھٹکاتے جاتے رہیں گے، کبھی ادھر آئیں گے یار ہمیں دو، کہیں گے نہیں پیچھے جاؤ جہاں ملا ہے، وراءکم فالتمسوا نورا، اپنے پیچھے جاؤ وہاں نور مل رہا ہے ادھر تلاش کرو۔ تو ایسے کیا ہوگا؟ آتے جاتے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک پھر ان کو کیا ہے؟ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی وہ عبادات ان کے سامنے غیر نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن دل میں قدورت محبت رسول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں نے ایک حدیث میں یا کسی جگہ بھی آپ حدیث، پچھلے دفعہ میں نے حدیث ایک بیان کری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا ہے، اصل چیز پتہ کیا ہے؟ محبت رسول ہی اصل توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت والے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ وہ میں نے آیت پڑھی تھی، فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا اللہ، اور یا رسول اللہ فرشتے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، فرشتے تو اللہ پاک کے سامنے ہیں، اللہ پاک کی مطلب جلوہ میں، اللہ پاک کے جلوہ میں اس کے عرش کے نیچے ہیں، تو یا اللہ، نبی والے فرمایا پھر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر نبی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نبیوں کو تو اللہ بات کرتا ہے، تو یا رسول اللہ پھر ہم ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو وہ ہو جو ہم سے سنتے ہو اور ہمیں دیکھا ہے تم نے رسولوں کو۔ یا رسول اللہ پھر کون لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے اور تمہارے بعد آئیں گے، نہ تمہیں دیکھا ہوگا نہ ہمیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا صحابہ ہمیں دیکھنے والے؟ فرمایا نہیں، جو انہوں نے مجھے دیکھا ہے اور تمہیں دیکھنے والے وہ بھی نہیں۔ یا اس کے بعد فرمایا نہیں، دو طبقے چھوڑ کر آپ نے فرمایا عید کے بھی بعد۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنا مال جائیداد ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے صرف ایک میرے دیدار کی خاطر۔ یہ توحید ہے۔ یہ کس نے بتایا تمہیں توحید ہے بڑی بڑی بیان کرنے والے؟ میں مذہبی تنقید نہیں کر رہا، نہ میں کسی پر، میں یہ کہہ رہا ہوں توحید کہتے کسے ہیں؟ نبی پاک یہ فرماتے کہ وہ لوگ آئیں گے میرے بعد تمہارے بعد اور اللہ پر ایمان لائیں گے، یہ نہیں فرمایا اللہ پر ایمان، جب رسول اللہ پر ایمان لائے تو اللہ پر لے آیا۔ آپ نے فرمایا وہ بڑی بڑی تمہارے جانے کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو میری زیارت کی خاطر سب چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، جان مال اولاد دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن ان کو صرف عزیز ہوگی تو میری زیارت ہوگی۔ یہ توحید تھی، تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے محبت رسول کسی طبقے میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں اگر کسی میں محبت رسول نہیں ہے تو مقبول
نہیں ہے. اگر صحابہ کرام کے بعد کسی دور میں قیامت کا سورج اگر تو غروب ہے طلوع ہو رہا ہے مغرب کی طرف سے، محبت رسول والا ایک بندہ بھی اگر رسول اللہ کا موجود ہے تو اللہ اسے راضی فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا کس کو؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گرم جوشی سے استقبال کیا، ملے، اسلام آ گیا ان لوگوں میں. ان کو صرف یہ حوث کھا گئی یا موت کے ڈر کی وجہ سے. وہ آگے قرآن پاک کی آیتیں آ رہی ہیں کہ منافقین کا مسئلہ تھا موت سے ڈرنا، کہ جہاد کے لیے بلائے وہ مر گئے، جہاد کے لیے بلائے وہ مر گئے بچتے نہیں. اب تو نبی نے بلا دیا، وہ آگے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شاید لگتا ہے وہ ٹائم آگے ہو جائے گا پورا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں الضلالۃ بالہدی، فرمایا انہوں نے گمراہی کو خرید لیا کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، ایمان کی دولت آ گئی. اب کیا ہوا؟ دوبارہ یہ اسی غلط کام میں پڑ گئے. نبی کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اور ان کی تجارت نے ان کو نفع ہی نہیں دیا، ان کی تجارت نے ان کو فما ربحت تجارتهم، نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما كانوا مهتدين، اور ہدایت پانے والے نہیں. جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہی ہدایت نہ پائی، بعد میں کیا پائیں گے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو ہدایت دی اور اتنا ان کو نوازا، اور یہ لوگ اتنے فارغ نکلے کہ بعد میں بھی نہیں آ سکتے. وما كانوا مهتدين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے آج ہم دیکھیں ہم بھی ایسا کام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ منافقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں عملی منافقت تو پھر بھی ضرور ہے نا. عملی منافقت تو ہے نا، اگر اعتقادی نہیں ہے عملی تو ہے. اعتقادی کیا منافقت ہے؟ اعتقادی منافقت یہی ہے کہ کوئی دیکھ لے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ دیکھے تو گھر بیٹھے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی مطلب کرتے، کوئی دیکھ لے، کوئی قاری صاحب نے دیکھ لیا، مجھے میرا نمازی نے دیکھ لیا، میں بھی نماز پڑھوں گی. یہ منافقت ہے کیا ہے؟ یا میں مطلب مسلح مقام رکھ کے حجرے پہ چلا جاؤں اور 4 بندوں کہہ دوں کہ ملنے والا ہے، جی میں آپ کو ملنا کا سرکار، آپ اوپر آ جانا. میں ادھر جاؤں اور لمبی نمازیں شروع کر دوں، کیونکہ بندہ دیکھے گا، بہر بتائے گا کہ مولوی کی مانت میں دیکھیے بڑا ہی بدت گزار ہے، اللہ کا مدد بڑا بے ایمان ہے، تو لوگوں کو چکر دینے کے لیے کہ لوگوں کو دکھاتا ہے نماز اس طرح میں پڑھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ آج کتنے تمہیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں پیروں کی شکل میں، مولویوں کی شکل میں. یہ باتیں لوگ کہتے ہیں میں بالکل ہی ایسی باتیں کرتا ہوں جو شریعت کی پابندی ہو. تو اتنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی مشہوری کی خاطر انہوں نے ایسے اوقات بنائے ہوئے، ایسے طریقے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو. اور میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں ہمارے لوگ تو پتہ نہیں کس کے پیچھے مر جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا چہرہ نورانی ہے. چہرہ نورانیت دلیل نہیں ہے ایمان کی. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ مطلب نورانیت دلیل ہے ایمان کی. لوگوں میں ٹھیک ہے، حسن اچھی چیز ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ بندے کے اخلاق کو دیکھ کر، بندے کے کردار کو دیکھ کر، بندے کی گفتار اور بندے کی باتوں کو دیکھ کر، اور اس سے ملاقات کر کے، اور اس سے سفر کر کے، اور اس سے کچھ لمحات گزار کے اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو اس کی شخصیت میں انسانیت ہے تو سمجھے بہترین انسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بہرحال تو میں بات بھی کر رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی دوسری لائن میں چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پانے والے. ہاں، یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیں اگر بندے ہدایت یافتہ، ہاں میں بات کر رہا تھا کہ آج کی عملی منافقت بھی ہمارے اندر موجود ہے. وہ عملی منافقت کیا ہے؟ دیکھ لیا گمراہی کو ہم نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. کون سی؟ اذان آ رہی ہے ہم جا رہے ہیں، یہ گمراہی ہے. ہدایت کے بدلے ہدایت کیا ہے کہ ہمارے کانوں میں آ رہی آواز آؤ آؤ آؤ، یہ ہدایت ہے.
اور ہم اس کو ٹھکرا جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جو تجارت ہماری بھی ہے ہمیں بھی نفع نہیں دے رہی. ہم تجارت اگر میں دکاندار ہوں اس لیے فرمایا گیا نا مسجد میں دکانداری نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ مسجد کی اللہ کا گھر ہے, ادھر عبادت کرو. مسجد میں دکانداری نہ کرو. مسجد میں بائع خرید فروخت حرام ہے, بلکہ جب مسجد میں بیٹھے ہو تو خرید فروخت کے لیے باہر بھی نہ جاؤ. قرآن پاک ہے فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ صحابہ کرام اس وقت کا مجبوری تھی جس وقت مدینہ میں کچھ نہیں تھا, غریب غربت کا سالیاں نہیں تھی. وہ جو غلہ لانے والے لوگ تھے نا وہ جمعے کے ٹائم آتے تھے. تو اس مجبوری بھی صحابہ کرام کچھ لوگ تھے بھاگ پڑے, انہوں نے کہا یار ہم بھی تھوڑی بہت دے رہے ہیں خطبہ. اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟ نبی کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے اور تم چلے گئے. اور کیا تم مسجد میں بیٹھ کر تم اس اللہ پر اعتبار نہیں کرتے جس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ اللہ خیر الرازقین, وہ بہترین رزق دینے والا, اور تم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو. اور آج یہی ہمارا حال ہے. آج ہمارا یہی حال ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب سلام پھیریں گے کون بندہ 500 دے گا. لعنت بھیجو اس ذات سے مانگو جو اللہ سب کو دینے والا ہے. اگر 500 اس کو دے سکتا ہے تو تمہیں نہیں دے سکتا. لیکن نہیں, یہ چیز ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ہم نے تو نظریں رکھی ہیں دوسروں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں نا, بیماری ہے یہ کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اوپر والے کو. میں دیکھتا ہوں اوپر والے کو, اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پر موٹر سائیکل ہے. وہ بھائی نیچے والے کو دیکھو. جب نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ پاک یہ تمنا دل کی ختم کر دے. جب اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر نہیں. ہاں, عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو پوچھو اس سے وہ وزیر اعظم کافی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, مجھے پوری دنیا کا سربراہ ہونا چاہیے. جب پوری دنیا کا بن بھی جائے تو کہتا ہے نہیں, یہ اور بننا چاہیے. یہ انسانی خواہشات ختم نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, بردہ آج ہم مسلمان اس گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری تجارت میں نفع نہیں دے رہی. اذان آ رہی ہے ہم جا رہے ہیں. ہمارے کھیت اب ماشاءاللہ ہیں, کٹ رہی ہے گندم, ہماری گندم ہم بیچ رہے ہیں, آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھے. اللہ کے بندو, یہ تم نے رب تعالیٰ سے تجارت کری تھی, رب نے تمہیں اتنا عظیم تحفہ دے دیا. اٹھاؤ, غریب کو غریب کا حق دو, یتیم کو یتیم کا حق دو, عشر عطا کرو, بقایا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرف لے جاؤ. اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عطا فرما دیا. لوگ مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے دوستوں کو, کیا ہوتا ہے. بات میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سارے اٹھا کے مطلب ایسا سٹارٹ کر کے رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں بعد میں مہنگی ہوگی بیچیں گے. میں کہ بیچیں گے تو ٹھیک, چلو مہنگی ہوگی بیچیں گے. مجھے یہ بتا تو نے کھانا اس کو تیرے نصیب میں ہوگی, زندگی کتنی ہے لکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے, تو پھر دوسروں کے لیے کیوں جمع کرتا ہے, دوسروں کے لیے کیوں جمع کرتا ہے. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا, کسی نے کہا تھا حضور آپ دنیا سے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے وصیت تو کر جائیں. آپ نے فرمایا یہ کام کیوں کروں بھائی؟ انہوں نے کہا جی آپ کے بچے غریب ہو جائیں. تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اطاعت کریں گے, یہ اللہ پاک کی بندگی کریں گے, رب خزانے کے دروازے کھول دے گا. بندگی کی تو رب خزانوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ کے بندے ہو گئے, رب سب چیزیں عطا فرما دے گا. رام مسئلہ اگر یہ نافرمان ہو گئے, میں اگر وصیت کروں جب بندگی کریں گے تو ضرورت ہی نہیں, رب دے دے گا. اگر یہ نافرمان ہو گئے تو میں اپنے اوپر ایسا وبال لے کے جاؤں کہ ان کے لیے وصیت کر جاؤں, کل پیسے ملے اور یہ پیسے عیاشی میں اڑائیں اور مجھے گناہ ملتا ہے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں. اور ہم کیا ہیں, ہم جمع کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں بعد میں نصیب ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے جی بیٹھے ہیں. کسی غریب کو کوئی پتہ چلا بھی جائے, یار میرے پاس آج میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں, آدھا من گندم دے دے کر میرے پاس تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ زمین کبھی نہیں بدلے, یہ بدلے گی, کبھی میرے سے نکل کر ادھر بھی جائے گی, ادھر بھی جائے گی, ادھر بھی جائے گی, ادھر بھی جائے گی. ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ایسے لوگ بھی ہویا کرتے تھے جو اپنی پیٹھ پر گندم رکھ کے, آٹے کی بوریاں رکھ کے رات کو رکھ جاتے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون رکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی گزرے, میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ, میں نے ایک آنکھوں سے پتہ دیکھا تھا. تو بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج اگر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ منافقوں کی بات ہے کہ گمراہیوں کو خرید لیا ہدایت کے بدلے, یہ منافقوں کی بات ہے. بھیا قرآن پاک کا حیات جب تک یہ قرآن پاک کے پڑھنے والے ہیں اور جب تک اللہ پاک اس قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ رکھتا ہے, جب تک آسمانوں پر نہیں اٹھاتا, اس قرآن پاک پر ہر بندے کے لیے وہی حکم ہوگا جو پہلے حکم ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم کہتے نہیں, اور جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.